حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ہمیں اس کے مطابق صحیح سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اسلام اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے۔ مذہب اسلام افراط اور تفریط، بہت زیادتی اور بہت کمی سے پاک ہے۔ اپنے نظریاتی اعتبار سے، اپنے عملی اعتبار سے۔ نظریاتی اعتبار سے ہم صرف اللہ عز و جل کو ہی معبود مانتے ہیں، اور اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے انبیاء علیہم السلام کو مانتے اور انہیں معظم اور محترم مانتے، ان کی توہین اور بے ادبی جائز قرار نہیں دیتے۔ مذہب عیسائیت کے اندر غلو اور اضافہ پایا گیا کہ انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو عبدیت، رسالت اور نبوت کے علاوہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ اضافہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے پاک ہے، اور نبی نے خود یہ دعویٰ نہ کیا بلکہ قوم نے یہ بات از خود گھڑ لی۔ یہ اضافہ ہے۔ اور کمی مذہب یہود میں پائی گئی کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا اور انہیں شہید کر دیا، ان کی بے ادبی کی، ان کی توہین کی۔ یہ کمی ہے۔ اسلام متوسط اور متوازن دین ہے۔ ہم توحید اللہ کے لیے مانتے ہیں، رسالت اور تعظیم نبی کے لیے مانتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں۔ لیکن محترم و معظم اور ہر اعتبار سے شرف والے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو ان کے اشارے پر مسخر کر دیا۔ چاند سورج ان کے اشارے پر چلنے کو مقرر کر دیا کہ یہ چاند بھی، سورج بھی، کائنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی جماعت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ ہم ایک مخلوقوں میں سے ایک ہیوی بیل پال لیں اور اس کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہو جائے تو وہ بیل اتنا موٹا، تازہ، طاقتور ہو کے بھی ہمارے اشارے پر چل رہا۔ یہ مخلوق، اس مخلوق کے تابع اللہ نے بنائی، تو اس پورے چاند سورج نظام ہستی کو اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا۔ اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہے عطا فرما دے۔ یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے، ہمارے نبی کی
عزت ہے، ان کا شرف ہے، ان کا مقام ہے. لیکن مذہب اسلام افراط اور تفریط، اضافہ اور کمی سے پاک ہے. اسی طرح عملی زندگی بھی انسان کی، مسلمان کی معیار روی والی ہونی چاہیے، متوسط ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دن کو، پورا دن جب سورج نکلے اور سورج غروب ہو رہا ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں نہار، ہم نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تمہارے لیے معیشت، کاروبار، کام کاج کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے رات کو تمہارے نیند اور آرام کے لیے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا دن معاش کے لیے کہ کام کاج کرو، محنت کرو، اور رات آرام کے لیے بنائی. اب اگر 24 گھنٹے دن ہی ہو تو سکون میسر نہیں، اور اگر رات ہی ہو تو کام کب کریں؟ کتنی انرجی صرف کرنی پڑے دیکھنے کے لیے، روشنی کے لیے، اور کتنا خرچہ بڑھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں انسان کے لیے بنائی ہیں. اور آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اعتبار سے فرمایا کہ البرکۃ فی السحور، جو صبح کا وقت ہے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. صبح کے وقت میں برکت ہے. تو اب متوسط انداز میں ہونا یہی چاہیے کہ دن معاش کے لیے ہو، کام کاج کے لیے ہو، اور رات آرام کے لیے. لیکن اب ہم اس اعتدال سے ہٹتے ہوئے اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تجارت تقریباً بازار ہمارے ظہر کے بعد عصر تک کھل رہے ہیں، اور پھر رات گئے تک اس کے اندر تجارت جاری ہے. اس سے دونوں چیزیں متاثر ہیں، کاروبار بھی متاثر ہے اور آرام بھی متاثر ہے. اخراجات بھی بڑھ گئے کہ آپ کے الیکٹریسٹی کے بل اور فلاں اضافی ہو گئے. آپ دیکھیں یہ فطرت کے عین مطابق تھا، اگرچہ کہ وہ کسی وبا کی بنیاد پر ہوا کرونا میں، لیکن آپ اگر ریکارڈ اٹھائیں تو تجارت کی کثرت تھی کرونا کے زمانے میں. لوگ سامان صبح صبح فجر میں جا کر لائن لگا کے خرید رہے ہیں کہ بھائی مغرب میں سب کچھ بند ہو جائے گا یا عصر میں بند ہو جائے گا، اور تجارت پہ وہ فرق نہیں پڑا. الا یہ کہ ملکی بین الاقوامی سطح پہ کیونکہ ہر چیز بند ہو گئی تھی تو ایکسپورٹ امپورٹ کے مسائل کی وجہ سے پرابلم ہوئی. لیکن اگر لوکل سطح پہ دیکھیں تو آپ کے بازار صبح کھل گئے، شام تک ساری چیزیں بک بھی رہی ہیں، خریدی بھی جا رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے معاش کا جو وقت ہے وہ دن مقرر کیا اور رات آرام کے لیے. اب جب ہم اس سرکل کو چھوڑتے ہیں تو پھر مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں. بہت لیٹ کھا رہے ہیں، بہت لیٹ اٹھ رہے ہیں، بہت لیٹ سو رہے ہیں، اور پورا نظام بگڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، تمہارے کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی میں ہو، جو معتدل ہو. معتدل ہو. کچھ صحابہ کرام در دولت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے. سیدہ بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ امی شریف
امی محترمہ اپنے گھر میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا گیا، آپ نے پردے سے فرمایا کہ باہر کسی کام سے تشریف لے گئے. تو جو باہر 3 صحابی تھے وہ آئے، ایک جماعت تھی، اور پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے معمولات کیا ہیں، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم اس کو سن کر اپنانا چاہتے. سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے اوقات کی مصروفیات بھی بتائیں کہ آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھتے، کھانا ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، کبھی نہیں کھاتے. اسی طرح فلاں وقتوں میں فرائض کے علاوہ نوافل نماز، کوئی مہمان آ جائے تو مہمانداری، کوئی مسئلہ معلوم کرنے آ گیا ہو اس کے بعد، یعنی آپ کے پورے دن کی مصروفیات بتائی. رات کو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رات کو سو جاتے ہیں، پھر صبح تہجد میں اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور تلاوت قرآن، یعنی پوری ایک روٹین انہیں بتا دی. اب وہ سننے کے بعد تینوں، ان کی طلب زائد تھی، تو ایک نے کہا کہ حضور تو کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، تو میں آئندہ پوری زندگی ہر روز روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا کہ میں ہر روز پوری رات عبادت کیا کروں گا. ایک نے کہا کہ جناب میں تجرد یعنی غیر شادی شدہ زندگی گزاروں گا، کہ بیوی بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے کام کاج، معیشت، پھر ساری جو مصروفیات ہیں اس میں لگ جاتی ہے، تو عبادت کا، تسبیح کا، نماز روزے کا ٹائم نہیں ملتا، تو میں یہ شادی نہیں کروں گا. کہہ کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور تینوں کو جانتے تھے، ان کو بلوایا اور فرمایا خدا کی قسم واللہ انی لاخشاکم، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف اور خشیت رکھتا ہوں. تم میری عبادت اور زندگی کو کم نہ سمجھو، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، یعنی روزہ نہیں بھی رکھتا اور روزہ رکھتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں شادی شدہ بھی ہوں اور اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، لیکن میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں. اور پھر انہیں تعلیم دی کہ تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ تم میری سنت کو اختیار کرو، یعنی متوسط زندگی گزارو، درمیانی زندگی گزارو. اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ غار میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو اور جو معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں اسے چھوڑ دو، اپنے والدین کی ذمہ داریاں اسے چھوڑ دو، اپنے بال بچوں کی ذمہ داریاں ہیں اسے چھوڑ دو. نہیں، یہ حقوق بھی تمہارے ذمہ لگائے گئے ہیں. میرا طریقہ تمہارے لیے بہترین ہے کہ میں اپنے بال بچوں کی کفالت بھی کر رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، جہاد میں حصہ بھی لے رہا ہوں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کو ہم کہتے ہیں متوسط اور میانہ روی، درمیانی اور اعتدال والی زندگی. کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار فلاں بندہ 100 نفل پڑھ رہا ہے، میں تو صبح سے شام تک کام کاج کرتا ہوں،
اس کو وقت میسر ہے اس نے پڑھ لیے. میں جو کام کر رہا ہوں میں کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں, میں بھی تو اپنے فرائض کی ادائیگی, جو معیشت بچوں کی, والدین کی, بیوی کی میرے ذمہ ہے, میں کام کاج کر کے کما کر ان کی کفالت کروں گا, تو میرا یہ کرنا بھی کار ثواب ہے. یہ بھی حضور کا طریقہ ہے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو انسان متوسط زندگی گزارے, نہ بہت زیادہ تنگ نہ بہت زیادہ کشادہ. ایسے کنجوس نہ بنو کہ ہاتھ باندھ لو, اور ایسے کھلے بھی نہ بنو کہ بعد میں خود مانگنا پڑے, بلکہ اپنی معیشت میں رہتے ہوئے اپنے معمولات کو بھی حل کرتے رہو اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہو, اللہ کی راہ میں بھی نکالتے رہو. ایک اور حدیث شریف بڑی ہی سبق آموز ہے, اور ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات مزاج میں شدت اور حدت پائی جاتی ہے کہ کسی سے اگر بات چیت بند کی ہے تو زندگی بھر کے لیے بند کر دی, اور کسی کے لیے محبت کے دروازے کھولے تو ہر اچھے بری بات میں اس کی حمایت میں لگے ہوئے. کبھی اس سے ناراضگی نہیں کرنی ہے, نہیں بھائی وہ ناراض نہ ہو جائے, بھلے غلط ہے تو کیا ہے, ہمیں معلوم ہے غلط ہے, لیکن ابھی ہماری دوستی ہے, ہماری رشتہ داری ہے. نہیں, اب سنیے مزاج اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احبب حبیبک ہونا عسى ان یکون بغیدک یوما. اپنے پسندیدہ بندے سے محبت اتنی کرو کہ کبھی اس سے غصہ بھی ہو سکو. اپنے پسندیدہ بندے سے اتنی محبت کرو کہ کبھی اس سے غصہ بھی ہو سکو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آل اولاد ہو, دیگر ہو, دوست ہو, اب یہ غصہ کیوں ہے؟ شریعت کے احکام کے لیے. محبت اپنی جگہ ہے, لیکن جب شرعی احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, جب اس کی مزاج خراب ہو رہے ہوں, تو اس کو غصہ بھی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد سے محبت کا حکم دیا, خود محبت کی. حضرت امام حسین چھوٹے ہیں, اٹھایا اور ان کو بوسہ لے لیا. ایک دوسرے صحابی جن کا نام اقرع بن حابس ہے, انہوں نے حضور کو دیکھا اور کہا کہ میرے 10 بچے ہیں, 10, لیکن میں نے کبھی کسی بچے کو اٹھا کر اس طرح پیار نہیں کیا, یعنی باپ اکڑ. فرمایا حضور نے, میں کیا کروں کہ جب اللہ نے تیرے دل سے محبت کو سلب کر لیا ہے, میں کیا کروں. شفقت فرمائی بچے کے ساتھ. لیکن وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا, یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت محبت کرتے ہیں, سونگتے ہیں, اپنی زبان مبارک ان میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو اس سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے. اس کے باوجود کھجوریں آئی ہوئی تھی, زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا, انہوں نے اٹھا کر منہ میں ڈالا تو حضور نے فوراً نکلوا دیا, نکالو اس کو, نکالو, یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. محبت اتنی کرو کہ کبھی غصہ بھی کر سکو. اور آگے فرمایا وَأَبْغِضْ بِغَيْدِكَ هَوْنًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا. اگر کسی سے غصہ کرنا ہے تو اتنا کرو کہ ممکن ہو تو کبھی وہ تمہارا محبوب بھی بن جائے, تمہارا پسندیدہ بھی ہو جائے. اتنا زیادہ نہ کرو کہ کبھی تم اس سے محبت کا اظہار ہی نہ کر سکو, کبھی تم اس سے سیدھے منہ بات ہی نہ کر سکو. بسا اوقات ایسا ہو جاتا کہ انسان ایسے مزاج کا حامل ہو جاتا ہے کہ بس میری اس سے ناراضگی ہے تو اب مرتے دم تک ناراضگی ہے. یہ غلط ہے.
مزاج میں میانہ روی ہونی چاہیے. یہ اسلام کا ایک مزاج ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ متوسط اور درمیانی زندگی بسر کرو. سبحان اللہ. اسی طرح نماز، وضو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوا. جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے قسم کھائی کہ پوری رات نماز پڑھوں گا، حضور نے فرمایا نہیں. اور پچھلے ہفتے یہ واقعہ سنایا تھا حضرت سلمان فارسی کا اور حضرت ابو دردہ کا. پوری رات عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا سو. پھر جب تہجد کا وقت ہوا تو فرمایا اٹھو. اور پھر جا کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ سلمان فارسی نے مجھے رات بھر عبادت کرنے نہیں دی، تہجد میں اٹھایا. حضور نے فرمایا سلمان نے صحیح کیا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اسے آرام دینا بھی تمہارے اوپر لازمی ہے. اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے. اس جسم کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہم پر لازم ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہے اسے برباد مت کرو. بے وقت کھا رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، یہ جسم برباد ہوگا. بے وقت موبائل میں لگے ہیں تو لگے آنکھیں برباد کر دی، اس کا جواب دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر کرید کر لکھنے والے سے منع فرمایا لعنت ہے ایسے مردوں پر اور عورتوں پر کہ جو کرید کر اپنے ہاتھوں پر نام لکھواتے ہیں. لعنت فرمائی ہے. اب شوق میں، لا علمی میں، جوانی میں فلاں کا نام لکھوا لیا، پتہ چلا اس سے تو شادی نہیں ہوئی، اب دوسری سے ہو گئی. اب پوری زندگی وہ لکھا ہوا ہے، بیگم ہر روز تانے دیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کے خلاف ورزی ہے. آپ کو کس نے حق دیا کہ اس جسم کو اس طرح استعمال کریں؟ وضو کرتے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ وضو کر رہے تھے، پانی زیادہ گر رہا. حضور نے فرمایا اسراف نہ کرو. عرض کی حضور کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ کہ تم نہر کے کنارے بیٹھ کر رہے ہو تب بھی اسراف ہے. تو جتنا وضو کر سکتے ہو، جتنے پانی سے کر سکتے ہو اس سے کر لو. اب پانی ہم بکثرت گرا رہے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، لیکن یہ اسراف تو ہے، یہ اسراف تو ہے. لہذا متوسط زندگی گزارنا یہ شریعت مطہرہ ہمیں درس دیتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے زمانے میں بہت اہم ہے. فرمایا ما عالا من اقتصد، جو شخص اپنے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے گا کبھی وہ مفلس اور کنگال نہیں ہوگا. بھئی جتنی رقم کی ضرورت ہے اتنی ہی خرچ کرو، یا جتنا ہے اتنا ہی خرچ کرو. اپنے خرچ کو بڑھاؤ گے اور پیچھے سے آئے گا نہیں تو پھر قرض لینا پڑے گا. جب قرض لینا پڑے گا تو پھر کیا ہوگی؟ مفلسی اور کنگالی. اب اس زمانے کے اندر مختلف ساہوکار مختلف انداز میں لوگوں کو گھیر رہے ہیں، اور وہ ہے بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ، کریڈٹ کارڈ والے. آپ لے لیں، یہ والا کارڈ لے لیں، آپ لے لیں. اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو اگر وہ قرض کی بنیاد پر، لازم بات ہے پیچھے سے انٹرسٹ چارج ہوگا اس کے اوپر، تو وہ سودی نظام ہو گیا. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یار وہ 45 دن کا گرے پیریڈ ہوتا ہے، ہم اس کے اندر دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اگرچہ کہ آپ نے اضافہ نہ دیا، لیکن آپ نے اس کریڈٹ کارڈ کو لیتے وقت فارم فل کیا، اس میں یہ بات لکھی کہ اگر یہ ایکسٹرا ہو گیا تو وقت گزر گیا تو میں آپ کو سود دوں گا۔ آپ نے معاہدہ کیا ہے، چاہے دیا نہیں، یہ معاہدہ کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اگر استعمال کرنا ہے تو ڈیبٹ کارڈ استعمال کریں، اپنا پیسہ رکھیں اور اس کو استعمال کریں، اپنی رقم استعمال کریں۔ اور کریڈٹ کارڈ والے جو ہمارے دوست احباب بینکوں میں کام کرتے ہیں تو وہ سیلز والے ہیں، وہ تو بکثرت اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کتنے کارڈ نکلے، پھر مختلف آفرز وغیرہ، وہ ایک الگ میٹر چلا جائے گا۔ دوسری خرابی سود کے علاوہ، اور وہ خرابی یہ ہے کہ جب آپ قرض لے رہے ہوگے، قرض لیتے ہو کریڈٹ کارڈ کے علاوہ بھی، اگر ہم نے زیادہ خرچ کر لیا، رقم کم ہے تو ہم قرض لیں گے، اب ہم بینک کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی بندے سے لیں گے، تو پھر آپ کے گھر پر وہ کھڑا ہو گیا، بھائی لاؤ پیسے، آپ نے تو فلاں تاریخ کو کہا تھا لاؤ پیسے، اور اس طرح وہ بار بار آپ سے تقاضا کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرض لینے سے بچو، کہ یہ دن کی ندامت ہے، دن میں شرمندگی اس کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی، لوگ گھروں کو آ کے بجائیں گے بھائی لاؤ پیسے دو، اور رات کو جب بیٹھو گے تو اس میں افسوس کرو گے اور فکر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اب یہ پیسہ کیسے ادا کروں، اب یہ پیسہ کیسے ادا کروں۔ اور اس طرح جو زندگی میں تم نے خرچ کر لیا لے کر، اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ تو سود کی تو مذمت فرمائی ہے، لیکن قرض دینے کی، لینے کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے، نہ لو، لیکن ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو، ہاری بیماری مختلف مسائل، تو وہ قرض لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں قرض دینے والے کو کہا ہے تم سود نہ لو، یوں ہی کسی کو قرض دے سکتے ہو تو دو اور وقت طے کر لو۔ اب اگر وہ وقت پہ نہ دے تو ایک حدیث مبارک قرض دینے والوں کے لیے، کہ جو شخص قرض دے، سود نہیں سمپل قرض، اور وہ وقت پر سامنے والا ادا نہ کر سکے، تو حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی رقم ہوگی ہر روز کے اعتبار سے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جمع فرماتا رہے گا۔ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، شیخ الحدیث صاحب دارالعلوم نعیمیہ، طلبہ آتے تھے تو کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو پیسے دے دیے۔ اب وہ جب یہ حدیث شریف پڑھائی تو فرمایا اب میں قرض دیتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے طالب علم نہیں دے پائے گا، تو میں نے یہی طے کر رکھا ہے، روزانہ تو ہمارے پاس اتنی آمدن ہوتی نہیں ہے کہ ہم اتنا صدقہ کریں، تو کسی کو 1000 کسی کو 2000 دے دیے۔ اب اگر 20,000 جمع ہو گئے تو ہمیں ہر روز 20,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اتنے ہم روزانہ تو نہیں کر سکتے، لیکن حدیث کے مطابق اتنا ہے کہ حوصلہ افزا ہے کہ کوئی اگر لے کر چلا گیا اور اس نے وقت پہ نہیں دیا تو پریشان نہ ہو، یا نہ دیا کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں ایک ایک آنے کا حساب ہو رہا ہے، اور ہر روز آپ اور ہم اتنا صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب جمع فرما رہا ہے۔ تو صدقہ دینے یا قرض دینے کی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن لینے والے کی حوصلہ شکنی کری، کوشش کرو کہ نہ لو، کیونکہ یہ دن میں اور رات میں، دن میں آپ ندامت اٹھاؤ گے، رات کو حسرت کرو گے، فکر کرو گے کیسے ادا کروں۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو معیار روی میں رکھا جائے، خرچ میں، عبادت میں، معمولات میں، محبت میں، طور طریقے میں، رہن سہن میں، تو انسان کی زندگی بہت اچھے سے گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔